اچھا جی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ عبادت صرف تسبیح پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ہر کام جو حلال طریقے اور اچھی نیت سے کیا جائے وہ بھی عبادت ہی ہے۔ قیامت کے دن قرآن پاک ہماری شکایت کرے گا کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ رکھا تھا۔ جو لوگ زمین پر بیٹھ کر قرآن کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے بھی اس محفل میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو طالب علم ہوتے ہیں نا، آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی مخلوق ہے، یہاں تک کہ پانی کے بیچ میں مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ مسکرا کے دیکھنا، کسی کی مدد کرنا بھی عبادت ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی عبادت ہدایت ہے، قرآن ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا حاضر ایمان ہے قیامت کے دن قرآن پاک اللہ پاک سے شفاعت کرے گا، یا اللہ ان لوگوں نے مجھے پڑھا سمجھا۔ یہ ان لوگوں کی شفاعت کرے گا، مگر ان لوگوں سے شکایت کرے گا، ان لوگوں کی شکایت کرے گا جنہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ رکھا تھا۔ آپ ہماری زندگی میں ہم نے قرآن کو کتنی سی اہمیت دی ہوئی ہے۔ سوچیں، کیا ہم روز قرآن پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھتے ہیں تو کتنا پڑھتے ہیں، کس طریقے سے پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں؟ کیا ایک عام کتاب کی طرح جیسے ہم پڑھتے ہیں، بس دیکھ کے پڑھ لیا، ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا؟ کیا یہ ہے قرآن پڑھنا؟ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، اگر کوئی آپ کی بات کو نہیں سنے گا غور سے، توجہ سے، آپ کو غصہ آئے گا نا؟ آپ دوسری بار اس انسان سے بات ہی نہیں کریں گے، یہ تو ہماری بات توجہ سے نہیں سن رہا، میں اس سے بات کیوں کروں، یہ مجھے وقت نہیں دے رہا۔ اسی طرح قرآن پاک کو جب آپ توجہ سے، پیار سے نہیں پڑھتے، محبت سے، لگن سے، قرآن بھی ان لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن کو اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ترجمے والا قرآن کہیں سے بھی مل جاتا ہے، جس بھی کمپنی کا آپ پڑھنا چاہیں ضرور پڑھیں، بٹ ایٹ لیسٹ پڑھیں تو صحیح نا، کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آئی ہوپ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک شیئر کامنٹ